اور قدیم فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہیر کی وفات کے 6 ماہ بعد عقیدت مند نواب بہلول لودھی نے یہ مقبرہ تعمیر کروایا۔ پنجابی ادب میں ہیر رانجھا کی داستان کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ اس داستان کو شاعروں نے عشق مجازی کی طرز میں بیان کر کے ایک ایسا رومانوی رنگ دیا جس سے کئی مورخین اختلاف کرتے نظر آتے ہیں۔ ان مورخین کا ماننا ہے کہ عزت بی بی المعروف مائی ہیر ایک عارفہ، نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، عشق حقیقی کی مہتاب مائی ہیر جھنگ کے چوچک سیال کی بیٹی تھیں، جو کہ ان کو حضرت شیر شاہ جلال بخاری سرخ پوش کی دعا سے نصیب ہوئی تھیں۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق رانجھا قوم سے تعلق رکھنے والا مراد بخش نامی شخص ہیر کا مرید تھا، جس کا وارث شاہ کے رومانوی شاہکار ہیر رانجھا کی حقیقت سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ وارث شاہ خود ایک خاتون بھاگ بھری کے عشق میں گرفتار تھے، اور جب اس عشق کا راز فاش ہوا تو بھاگ بھری کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور کر دی۔ محبت میں ناکامی کے غم میں ڈوب کر وارث شاہ نے پھر ایک ایسا شاہکار تصنیف کیا کہ اپنے وقت کی عارفہ اور پاک باز خاتون ان کی قلم کی زد میں آ کر عشق مجازی کی لازوال داستان بن گئی۔ رانجھا قادری میں آپ رانجھا ہوئی کہ انسان کا اپنا وجود ختم ہو گیا ہے اور اس میں جو ہے وہ کسی اور کا وجود آ گیا ہے کہ اب جو ہے وہ آپ کو اس تعلق سے، اس نام سے ہی بلایا جائے، اور وہ بات بالکل جینوئن تھی۔ وہ اسپریچولیٹی کی اتنی ایک اعلیٰ ترین سطح تھی جہاں پر آج کے دور میں ہماری سطحی سوچ پہنچ بھی نہیں سکتی ہے۔ What I believe is کہ اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ چیز تھی کہ وہ ایک گاڈ گفٹڈ ریلیشن تھا جو کہ دلوں میں ڈال دیا گیا، اور اس طرح سے ڈالا گیا ہے کہ وہ آج تک قائم و دائم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس مزار پر جا کر لوگ اپنے عشق کی دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمارا عشق مکمل ہو جائے، کیونکہ خواہ ہماری سطحی آنکھ وہ عشق دیکھ پائے یا نہ دیکھ پائے، لیکن وہ عشق مکمل تھا اور وہ تا قیامت مکمل رہے گا۔ اور آج بھی وہاں پر جب زائرین جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ان کا ایمان یہی ہوتا ہے، ان کا جو ہے وہ تقدس یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے عشق کو مکمل کر لیں گے۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں آج کے دور میں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر جا کے دعا مانگی تھی تو اس بنا پہ ہمارا عشق مکمل ہو گیا ہے اور آج ہم لوگ مکمل بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہماری سطحی آنکھیں نے وہ دیکھا ہو چاہے نہ دیکھا ہو، ہماری سطحی سوچ وہاں پر پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے، وہ عشق مکمل تھا، وہ عشق مکمل ہے، اور وہ عشق تا قیامت مکمل رہے گا۔ ہیر رانجھا کی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کی سٹوری بہت زیادہ فیمس ہے، صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ ڈیفرنٹ ممالک میں بھی اس کے انتہائی چرچے ہیں۔ اور اگر ہم ینگ جنریشن کی بات کر رہے ہیں تو ہماری ینگ جنریشن اپنے پیار کو ایکسپریس کرنے کے لیے بھی ہیر رانجھا کی مثال ایک دوسرے کو دیتی ہے۔ قدیم مؤرخ مولا بخش لکھتے ہیں، مائی ہیر اور میاں رانجھا سیدھے سچے عاشق تھے، مگر توہم پرستی نے ہیر رانجھا کی محبت کی داستان کو خدا معلوم کیا کیا رنگ دے دیا۔ کسی نے ان کو پیر اور ولی بنا دیا تو کسی نے عشق حقیقی سے جا ملایا۔ وارث شاہ اپنے عشق میں ناکامی کے بعد پاک پتن کے علاقے ملکہ ہانس چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی اور بھاگ بھری کی آپ بیتی کو یکجا کر کے قصہ ہیر تحریر کر دیا۔ تذکرہ اولیاء جھنگ میں بلال زبیری لکھتے ہیں، تحقیقی نتائج اور معلومات کی بنیاد پر دیکھا جائے تو وارث شاہ کی تحریر کردہ ہیر کے واقعات فرضی ثابت ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ایک اور کتاب جھنگ کی لوک کہانیاں میں لکھتے ہیں، حکومت سے محروم ہو جانے کے بعد نولوں اور کھرلوں نے مل کر جھنگ کے حاکم میر سیال کے خلاف سازش کی اور سرکردہ افراد پر مشتمل ایک وفد حاکم لاہور نواب بہلول خان لودھی کے پاس بھیجا۔ مل خان سیال کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے ہیر کے بارے میں یہ فرضی کہانی سنائی کہ وہ ولی اللہ نہیں بلکہ اپنے ملازم رانجھا کے عشق میں گرفتار ہے۔ نواب بہلول نے وفد کی باتیں سنی اور انہیں جھڑک کر دربار سے باہر نکال دیا۔ اس نے مل خان سیال کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا اور کہا کہ ان لوگوں نے ایک عارفہ اور ولی اللہ عورت پر تہمت لگائی ہے جو میری نگاہ میں ایک جرم ہے۔
بلال زبیری کہتے ہیں کہ ملک خان کی شہرت کو نقصان پہنچانے میں ناکامی کے بعد نولوں اور کھرلوں نے ہیر رانجھا کی فرضی داستان کو اتنا پھیلایا کہ وہ ایک لوک داستان بن کے رہ گئی۔ ہمارا پیارا جھنگ جو ہے وہ لینڈ آف مسٹیسزم اینڈ رومانٹسزم کہلاتا ہے۔ رومانٹسزم کی داستان جو ہے، یہاں پہ دو بڑی داستانیں ہیں، ایک ہیر رانجھا کی داستان ہے، دوسرا شاید لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دوسری جو ایک لادوال داستان ہے وہ مرزا صاحبہ کی داستان، وہ بھی اسی مٹی سے وابستہ ہے۔ تو چناب کے پانی کا جو استعارہ ہے وہ محبت کا استعارہ ہے۔ جنگ کا، پہلے اس کو جنگ سیال بھی کہتے تھے، جنگ مگیانہ بھی کہتے تھے۔ میں محسن مگیانہ، ہماری یہ سب کاسٹ ہے، سیالوں کی یہ سب کاسٹ ہے۔ تو اس کی ہسٹری بتاتے ہوئے بھی دکھ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ 160 سال پرانا شہر ہے، 160 سال پہلے اس کو ضلع کا درجہ دیا گیا تھا، اور 1905 میں جو ہے فیصل آباد جو ہے لیل پور اس وقت تھا، یہ جھنگ سے علیحدہ ہوا تھا۔ تو آہستہ آہستہ ٹکڑے ہوتے ہوئے اب لوگوں کو ہمیں یہ بتانا پڑتا ہے کہ جھنگ جو ہے وہ لاہور سے کتنی دور ہے، فیصل آباد سے کتنی دور ہے۔ تو یہ سیالوں کا اور نولوں کا یہاں پہ حکمرانی رہی ہے، اور سیالوں سے وابستہ جو داستان ہے ہیر رانجھا کی داستان، اس کے بڑے سارے متس ہیں۔ کوئی کہتا ہے مطلب اس کو سٹوری گھڑی گئی ہے، کوئی کہتا ہے یہ سچ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب سیال جو تھے وہ جھنگ میں، ایک ہیر سیال فلم تھی، وہ یہاں لگنے نہیں دیتے تھے فلم، بلکہ سینما بھی اس کی سکرین کو جلا دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو نول ہیں انہوں نے، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ نول جہاں کے حکمران تھے، تو نولوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ سٹوری گھڑی تھی۔ ہیر کا جو اصلی نام ہے وہ ان کا نام عزت بی بی تھا، اور رانجھے کا جو ہے وہ مراد بخش تھا نام، جو اصل نام ہے۔ اور عزت بی بی جو ہے وہ عزت کی وجہ سے ابھی بھی آپ جائیں تو جو جگہ ہے جہاں پہ ہیر کا مزار ہے اس کو مائی ہیر کہتے ہیں، اور مائی یہاں پہ جھنگ میں جو ہے وہ ایک عزت کی علامت ہے۔ وہ نیک عورت تھی، پارسا عورت تھی، یہاں تک کہ یہ بیلول لودھی کے زمانے کا واقعہ ہے، 400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ تو وہ بیلول لودھی بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا مرید تھا، اور اتنی اس کی ریسپیکٹ تھی، اور اسی ریسپیکٹ کی وجہ سے جو ہے رانجھا جو ہے مراد بخش ہے، اس نے ادھر سے تخت ہزارے سے ان کی ریپوٹیشن سنی اور آیا، اور وہ جیسے کہتے ہیں جوگی بن کے آیا، اور پھر اس کی بھینسیں چرائیں، کیونکہ اس وقت جو ماہیر کا دربار ہے جہاں پہ، تو اس کو یہ برہمن گڑھ یہاں پہ پرانا جو شہر ہے، یہ جنگ بعد میں آباد ہوا ہے، کہتے ہیں پہلے اس پہ برہمن گڑھ، یہ اونچی جگہ ہے، دریا اس کے ساتھ بہا کرتا تھا جا کے۔ تو یہاں پہ وہ بڑی عزت کی ایک نشانی سمجھی جاتی تھی، اور سٹل مطلب سیال یہی خیال کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو زیادہ تحقیق جنگ میں کی گئی ہے وہ بلال زبیری صاحب نے کی ہے، مرحوم نے، ان پہ تذکرہ اولیاء جنگ بھی انہوں نے لکھا، مطلب ان کی بڑی وہ محنت کرتے تھے، وہ کوئی بھی چیز جو انہوں نے تحقیق کرنی ہوتی تھی تو اس پہ بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اصل میں جو وارث شاہ تھا اس کا بھاگوری کے ساتھ عشق تھا۔ اب وہی ہے کہ آپ مطلب اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، اب کہتے ہیں نا جو شاعر ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو شاعری ہے اس میں جذبہ آتا ہے، اس میں جادو ہوتا ہے، اور اس میں دکھ کا عنصر جو ہے وہ، تو سیالوں کا یہ خیال تھا، اور ابھی تک یعنی کہ مورخین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ سیالوں کو بدنام کرنے کے لیے، بلکہ وہ کئی تو یہ کہتے تھے کہ پیسے کوئی دلا کے وارث شاہ کی جو ہے ہیر لکھی گئی ہے۔ ہیر سب سے مشہور تو وارث شاہ کی ہوئی ہے، لیکن ہیر جو ہے وہ دمودر نے بھی لکھی ہے، اور لوگوں کو یہ شاید علم نہیں ہے کہ دمودر کا تعلق یہاں سے جھنگ سے ہی تھا۔ سلطان پور ایک علاقہ ہے، آپ یہاں پہ جائیں چنیوٹ روڈ پہ ستیانہ سے پہلے، وہاں ایک پنڈ ہے،
وہ وہاں کا رہنے والا تھا. ہیر دمودر یعنی کہ سب سے زیادہ مشہور ہیر جو ہے وہ وارث شاہ کی ہے, دوسرے نمبر پہ وہ ہیر دمودر ہے, اور بھی بہت ساری ہیریں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں. تو حالانکہ وارث شاہ تو وہ جنجالہ شیر خان سے ان کا تعلق تھا. شاہ عبداللطیف بھٹائی, سچل سرمست, حضرت شاہ حسین, بابا بلے شاہ, حضرت سلطان باہو اور حضرت خواجہ فرید نے ہیر کا ذکر اپنے کلام میں عشق مجازی کی بجائے عشق حقیقی کے زمرے میں کیا ہے. یہ تو مطلب اس رومانٹسزم کی مطلب سٹوری ہے. مسٹیسزم میں حضرت سلطان باہو مطلب یہاں پہ ہیں, ان کا آپ کلام جو صوفیاء کا کلام ہے, آپ وہ میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں صوفیاء کے کلام کو تو وہ بھول جائیں, شیکسپیئر کو بھول جائیں. ہم ان کے کلام کو کیونکہ ہمارے اپنے وہ ہیں, ہمارا اپنا ورثہ ہیں, تو ہم ان کی اس طرح سے وہ قدر نہیں کرتے. سطحی طور پر ایک سیاح کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں اس مزار کو آبزرو کروں, ان تنگ و تاریک گلیوں کو آبزرو کروں, تو میری یہ ذاتی رائے ہے کہ یہ وہی گلیاں ہیں جو کہ ہمیں آج بھی اسی دور کی یاد دلاتی ہیں. خواہ اس دور میں عشق بہت آسان نہیں تھا, خواہ اس دور میں اتنی آسانی نہیں تھی, اتنے وسائل نہیں تھے, لیکن آج بھی وہ ہمیں ماحول دیکھنے کو ملتا ہے, وہی ہمیں فیل سماؤ آتی ہے جو کہ اس دور میں تھی. تو ایک سیاح کے پوائنٹ آف ویو سے جب بھی میں اس مزار پہ جاتا ہوں تو مجھے وہ فیل لازماً ملتی ہے کہ وہ کیا دور ہوگا جب ہیر ہوگی, رانجھا ہوگا, 12 سال جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ گائے چلوائی ہے وہاں پر, اور اس نے جو ہے وہ اتنی ریاضت کی ہے اس نام کی کہ وہ خود کو رانجھا کہنے لگی ہے. تو ایک سیاح کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو جو بھی ایک عشق کی داستان کو سمجھنا چاہتا ہے, جاننا چاہتا ہے, وہ وہاں پر جائے, اس کو آبزرو کرے. اینڈ آئی بلیو کہ وہاں پر جانے کے بعد آپ کو قطعی طور پر ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. آپ وہ اس فیل کو انجوائے کرتے ہیں, اس ایمبینس کو انجوائے کرتے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ میں ریلیونٹ جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں ان کو بول رہا ہوں یا پاکستان کے لوگوں کو بول رہا ہوں, پوری دنیا سے سیاح وہاں پر آتے ہیں اور وہ اسپیسیفکلی صرف اس فیل کو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں کہ جو وہاں پہ ان کو آگے ملتی ہے. تو ایک سیاح کے پوائنٹ آف ویو سے, ایک آبزرور کے پوائنٹ آف ویو سے I would suggest you کہ آپ لوگ وہاں پر جائیں اور لازماً اس فیل کا, اس مزار کا حصہ بنیں. مزار کے بارے میں جو بات انتہائی عجیب دکھائی دیتی ہے وہ ہے اس کی چھت. دراصل اس مزار کی چھت ہے بھی اور نہیں بھی. قبر کے عین اوپر تقریباً 12 فٹ قطر کا ایک سوراخ نظر آتا ہے. کسی نے اپنی زندگی میں اس مزار پر چھت نہیں دیکھی. اس کی ایک وجہ جو تاریخ سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس دور میں یہ مزار بنایا گیا تھا تب ایسی عمارتوں کی چھتیں یا تو بنائی ہی نہیں جاتی تھیں یا ان میں سوراخ رکھے جاتے تھے. ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ چھت نہ ہونے کے باوجود مزار کے اندر بارش کا پانی نہیں جاتا, مگر محکمہ اوقاف کی طرف سے مقرر مزار کے نگران کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بارش کے بعد مزار کے اندر سے خود اپنے ہاتھوں سے پانی نکالتے ہیں, اور زیادہ بارش کی صورت میں اس سے بچنے کے لیے انہیں ملحقہ مسجد میں پناہ لینا پڑتی ہے. آرکیٹیکٹ دیکھیں ماہر کے دربار کا, اس کا اور محمد علی جناح کا, ہمارے قائد اعظم کا جو مزار ہے اس کو دیکھیں تو یہ آرکیٹیکٹ بالکل سیم ہے. صرف یہ ہے کہ اوپر والا جو گنبد ہے وہ کٹا ہوا ہے. ماہر یہاں پہ آپ دیکھیں تو ان کا اوپر والا, تو اگر قائد اعظم کے اس کو اوپر وہ جو مزار ہے اس کا اگر گنبد اوپر سے نہ کٹا ہو تو وہ یہ ایسا ہی لگے گا, اسٹرکچر سارا جو ہے جیسے کہ محمد علی جناح کا مزار ہے. وہ آرکیٹیکٹ کی خیر بات تھی. اب اس میں بھی ایک بات اور بڑی ضروری ہے جو کہ لوگوں کے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں وہ گنبد میں کیونکہ خلا ہے تو بارش نہیں ہوتی اس پہ, یہ اس کی کرامات میں وہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ مطلب ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ بارش جب بھی ہوتی ہے وہ ترچھی ہوتی ہے, وہ ادھر سے آئے گی تو ادھر قبر سے سائڈ پہ ہو جائے گی, ادھر سے آئے گی تو وہ ٹیکنیکلی مطلب وہ الگ بات ہے. Heer Ranjha is one of the most popular tragic romances of Punjab, اور اسی حوالے سے کافی authors نے اپنی اپنی تحریریں بھی لکھی ہیں.
जिनमें अब तक कंसिडर किया जाता है कि वारिस शाह की जो तहरीर है वो सबसे बेस्ट है। कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जिनका इस हवाले से कहना है कि वारिस शाह की ये अपनी आप बीती है। इसके अलावा कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि हीर रांझा जो थे वो रियल कैरेक्टर्स, रियल पर्सनैलिटीज़ थीं, और इनका जो मज़ार है वो झंग में मौजूद है। और इस हवाले से ये कहा जाता है मज़ार के हवाले से कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो टॉम्ब के ऊपर कोई रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश का जो पानी है वो अंदर दाखिल नहीं होता। लेकिन जब मैंने यहाँ पर पर्सनली विज़िट किया तो मैंने इस चीज़ को एक्सीडेंटली, उस टाइम बारिश वहाँ पर हो रही थी, तो मैंने ये चीज़ नोट की कि बारिश का पानी अंदर भी आ रहा था। यानी इस हवाले से, मज़ार के हवाले से ये एक गलत तासुब पाया जाता है। हीर रांझा की वो दास्तान वहां पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अब जो है वो हमारी सकाफत का, हमारे विरसे का हिस्सा बन गई हुई है। तो मेरी ये ज़ाती राय है कि हमें उसको वैसे ही लेना चाहिए। हम लोग बहुत ब्लेस्ड लोग हैं कि हमारे पास इस तरह की दास्तान मौजूद है, और उस दास्तान को बयान करने वाले दास्तान गो भी वहां पर मौजूद हैं, उन तंगो तारीख गलियों में मौजूद हैं। लेकिन जहां पे कहीं एक ड्रॉबैक हमें छोटा सा देखने को मिलता है वो ये है कि उस मज़ार तक पहुंचने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो वहां पर गलियां बहुत तंग हैं, वहां पर जो है वो रास्ते इतने जो है वो पुरसुकून है कि आप वहां पर आसानी के साथ उस मज़ार तक पहुंच पाएं। तो मेरी सजेशन भी है और मेरी अपील भी है रेलिवेंट अथॉरिटीज से कि उस खुदारा उस जो है वो उस सकाफत को, उस विरसे की प्रोटेक्शन की जो है जिम्मेदारी ली जाए। और ये सिर्फ स्पिरिचुअली अच्छा नहीं होगा, बल्कि उसके अलावा अगर हम लोग दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स बन जाएगा वहां पर रेलिवेंट लोगों के लिए, कि अगर हमारी उस सकाफत की, उस विरसे की प्रोटेक्शन की जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो एक इनकम का, एक सोर्स ऑफ इनकम का बायस भी बन सकता है। और दूसरी जो चीज़ वो ये है कि वो हमें, क्योंकि वो दास्तान हमें सकाफत में मिली है, वो हमारी सकाफत का हिस्सा है, वो हमारी स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है, तो उसकी प्रोटेक्शन हमें करनी चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी इस दास्तान के बारे में सुन सकें और उस दास्तान में जो रकम मोहब्बत है, जो इश्क है, उसके बारे में समझ सके, और उसी तरह ही उसी से एफिलिएट होके, एसोसिएट होके वही पीस दुनिया में फैला सके। ये वाकया 14वीं सदी ईस्वी में पेश आया और तब से ही लोग इस जगह पर आ रहे हैं। यहाँ नौजवान गिरहें बांधते हैं और शादी हो जाने के बाद गिरहें खोल जाते हैं। दरबार है, वहाँ पे लोग अब मन्नतें मानते हैं। वो जाहिर है हमारे लोग जो हैं, आपको पता है, मैं एज ए डॉक्टर भी ये कहना चाहता हूँ कि 30% जो हमारी बीमारी होती हैं वो साइकोलॉजिकल बीमारी होती हैं। हमारे अपने मसाइल इतने हैं, सोशल प्रॉब्लम्स इतने हैं, घरेलू मसाइल हैं, उसकी वजह से हम वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ हमें सुकून मिले। और ख़ास तौर पे मुझे अगर किसी से मोहब्बत है तो मैं उसी जगह जाऊँगा ना मन्नत मानने जो मोहब्बत के नाम से मशहूर होगा। तो इसीलिए लोग आते हैं वो माहिर के दरबार पे, वहाँ पे आके वो एक जो पुरानी रिवायत है कि अपना जो उनका परांदा है, होता है, उसका वो धागा वो आके वहाँ पे बांधते हैं, जो उनके जहन में जिसको वो पाना चाहते हैं उसकी वो, मतलब ये एक अलामत का है। जहन में आता है कि इस कदर पुराना दरबार और इसका रंगो रोगन इतना नया। कहा जाता है कि ये काम लाहौर शहर की एक खातून ने करवाया। वाकया कुछ यूं हुआ कि इस दरबार के दरो दीवार खास से खस्ता हो चुके थे। इन पर आने जाने वाले लोग अपने आशिकों और माशूकों के नाम लिखा करते थे, जिसके नतीजे में मज़ार की दीवारें किसी आम गुजरगाह की दीवारों जैसी दिखाई देती थीं। कहा जाता है कि माई हीर लाहौर की एक खातून के ख्वाब में आई और कहा कि मेरे मज़ार की मुरम्मत करवाएं। लिहाजा वो खातून, जो माई हीर की मुरीद भी हैं, लाहौर से तशरीफ लाईं और अपनी ज़ेरे निगरानी मज़ार के दरो दीवार को रंगो रोगन करवाया। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने गवर्नमेंट से भी कि ये हमारा सकाफती विरसा है और इस पे भी कुछ काम करें। कि सजना नू बोलन दे, सजना नू बोलन दे, हंजुआं दा घाटा नहीं, सानू मोती रोलन दे। ये रॉयल टीवी का प्रोग्राम, मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात की। कल्चरल लेवल पे और ज़िलाई लेवल पे कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम अपने कल्चर को आगे नहीं लाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से बैरूनी कल्चर, जो ख़ास तौर पर मसला इंडिया का कल्चर है, ये इंटरनेशनल बाकी अंग्रेज़ों के कल्चर हैं, वो हम पे हावी होते जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने रूट्स की, हमें अपने कल्चर की, हमें अपने
आबा व अजदाद की, हमें अपने सूफिया की, हमें अपने राइटर्स की, हमें अपने टेक्नोक्रेट्स की, हमें अपने किसानों की, सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने मजदूरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि यही हुस्न है हमारी धरती का। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हीर पर अपने तहकीकी मुकाला में लिखते हैं कि हीर रांझा से मुतल्लिक जो तासुरात लोगों के दिलो दिमाग में कायम हैं, इनको दूर करना सख्त मुश्किल है। दुनिया में ऐसा कौन सा मौजू है जिस पर आरा का इख्तिलाफ नहीं मिलता। शायर जज्बात का नुमाइंदा होता है, जबकि मुअर्रिख वाक़ियात की बुनियादी कड़ियाँ तलाश करके किसी नतीजे पर पहुँचता है। ताहम हीर रांझा के हवाले से लोगों के ख्यालात और तसव्वुरात को बदलना बहुत मुश्किल काम है। कहानी जो भी हो, दुनिया सच्ची मोहब्बत करने वालों को हमेशा याद रखती है। इश्क पीर फकीर दा मर्तबा है, मर्द इश्क दा भला रंजूल मियां खिले तिना दे बाग कलूब अंदर, हो जिना कीता है इश्क कबूल